بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العجمۃ، اما العجمہ شرطها ان تكون علما في العجمة زائدة على 3 أحرف كإبراهيم أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر فلجام منصرف لعدم العلمية، نوح منصرف لسكون الأوسط۔ اسباب منصرف میں سے غیر منصرف کے اسباب میں سے پانچواں سبب عجمہ ہے۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے نا، اس پیراگراف میں کتنی باتیں ذکر کی ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات، عجمہ کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرطیں کہ عجمہ غیر منصرف تو ہے لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں۔ اس میں کچھ مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایسی دیں گے کہ جو بتائیں گے کہ یہ عجمہ ہے اور غیر منصرف، اور کچھ مثالیں ایسی دیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ عجمہ ہے لیکن غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ تو پہلی بات اس پیراگراف میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عجمہ کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ عجمہ یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا لیکن غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ عجمہ میں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عجمہ علم ہو، کسی کا نام ہو، چاہے حقیقتاً علم ہو یا حکماً علم ہو، بہرحال علم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، اور اگر 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، درمیان کا حرف اس کا متحرک ہو، جیسے شطارہ، اب دیکھیں اما العجمہ، سب سے پہلے غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب کو بیان فرماتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ عجمہ۔ فشرطها، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات ذکر کر رہے ہیں کہ عجمہ یہ غیر منصرف کا سبب تو بنے گا لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عجمہ جو لفظ ہے، اجمی جو لفظ ہے، وہ اجمی زبان میں نام ہو، کسی کا کیا ہو؟ نام ہو، چاہے حقیقتاً نام ہو چاہے حکماً نام ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اور اگر 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے تو کم از کم اس کا درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیں ابراہیم اور شطارہ، اب ابراہیم اور شطارہ یہ دونوں اجمی الفاظ ہیں اور یہ دونوں غیر منصرف بھی ہیں۔ ابراہیم کے اندر عجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ نام ہو، علم ہو، تو علم ہے ابراہیم۔ اور شطارہ یہ بھی غیر منصرف بن سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ 3 حرفوں سے زائد تو نہیں ہے لیکن اس کا درمیان والا حرف کیا ہے؟ متحرک ہے، اور عجمہ غیر منصرف کا سبب بنے تو اس کے لیے یہی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عجمہ نام ہو، اجمی زبان کا نام ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو وہ 4 حرفوں سے زائد ہو، یا پھر اگر وہ 4 حرفوں سے زائد نہیں ہے، 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے، 3 حرفوں والا ہے، تو پھر درمیان والا حرف اس کا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ تو شطارہ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ متحرک ہے، درمیان والا حرف تا۔ فَلِجَامٌ مُنْصَرِفٌ لِعَدْمِ الْعَلَمِيَّةِ وَنُوحٌ مُنْصَرِفٌ لِسُكُونِ الْأَوْسَطِ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 2 ایسی مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ الفاظ اگرچہ ہیں تو اجمی الفاظ لیکن منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں ہے۔ ان میں پہلی مثال ہے لجام، یہ جو لجام ہوتی ہے، لگام جس کو ہم بولتے ہیں، جو مطلب وہ منہ میں ڈالی جاتی ہے جانوروں کے، گھوڑے کے ڈال دی جاتی ہے لجام،
اسی طرح گدھے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے یا خچر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے لیجام. اب دیکھیں یہ لیجام اجمی زبان کا لفظ ہے. لگام ہے نا، لگام جس کو ہم بولتے ہیں، یہ اجمی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پہلی شرط نہیں ہے. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ اجمی زبان کا نام ہو. یہ اجمی زبان کا نام نہیں ہے. لجام کسی کوئی خاص نام تو نہیں ہے نا. اور اسی طرح نوح یہ بھی منصرف ہے. یہ اجمی غیر عربی لفظ ہے، اجمی لفظ ہے، اور نام تو ہے لیکن یہ 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے. 3 حرفی ہے اور درمیان والا حرف اس کا کیا ہے؟ ساکن ہے. اگر نوح کا درمیان والا حرف ساکن نہ ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا؟ غیر منصرف ہوتا. اب دیکھیں عجمہ کے اندر آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھا کہ عجمہ کہتے کس کو؟ عجمہ کہتے ہیں غیر عربی الفاظ کو. اجمی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں عربی کے علاوہ وہ سارے کیا کہلائیں گے؟ عجمہ. اب عجمہ یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عجمہ اجمی زبان میں کسی کا نام ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد ہو. اور اگر 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے تو کم از کم درمیان والا حرف اس کا متحرک ہونا چاہیے. اور اگر وہ 3 حرفوں سے زائد ہے، نام بھی ہے، پھر تو وہ غیر منصرف ہوگا. لیکن اگر وہ نام نہیں ہے پھر بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. اسی طرح اگر وہ 3 حرفوں سے زائد بھی نہیں ہے، 3 حرف بھی ہے اور اس کا درمیان والا حرف ہے بھی ساکن، تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا، غیر منصرف نہیں ہوگا. یہاں فائدے کے طور پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ملائکہ کے تمام نام غیر منصرف ہیں. یہ جو فرشتوں کے نام ہیں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ جو تمام نام ہیں یہ غیر منصرف ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تمام نام غیر منصرف ہیں سوائے 7 ناموں کے. اور وہ 7 ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 7 نام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. باقی تمام انبیاء کے نام کیا ہیں؟ غیر منصرف ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصرف ہے، تنوین آتی ہے اس پر، محمد، محمدن، محمدن. شعیب اب یہ بھی منصرف ہے. اسی طرح نوح یہ بھی منصرف ہے. ہود یہ بھی منصرف ہے. صالح یہ بھی منصرف ہے. لوط یہ بھی منصرف ہے. شیس یہ بھی منصرف ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام نام غیر منصرف ہے سوائے ان 7 ناموں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شعیب، نوح، ہود، صالح، لوط اور شیس. ان میں سے پہلے 3 نام تو ہیں ہی عربی، محمد، صالح اور کیا نام ہے، شعیب، یہ عربی الفاظ ہیں. اور باقی 4 نام اجمی ہیں، نوح، ہود، لوط اور شیس، یہ اجمی الفاظ ہے. لیکن پھر بھی یہ منصرف ہے کیونکہ ان کا درمیان والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، اور 3 حرفوں سے یہ زائد بھی نہیں ہے. اما العجمت، بہرحال فشرطها، اس کی شرط یہ ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، ان تکون علما فی العجمہ، کہ اجمی زبان میں وہ لفظ علم ہو، کسی کا نام ہو. پہلی شرط ہو گئی. دوسری وزائدۃ علی 3 حروف، وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، کہ ابراہیم، جیسا کہ ابراہیم. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم یہ 3 حرفوں سے کیا ہے؟ زائد ہے. او ثلاثی یا 3 حرفی ہو تو متحرک میں والا حرف اس کا کیا ہو؟ متحرک ہو، جیسے شطارا. فلجام، پس لگام کا لفظ منصرف منصرف ہے، لعدم العلمیتی، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ اجمی زبان میں یہ کسی کا نام نہیں ہے. ونوح منصرف، اور نوح یہ منصرف ہے لسکون الاوسط، یہ کہ سکون الاوسط ہے، یہ درمیان والا حرف ساکن ہے. تو اس کے ضمن میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تمام فرشتوں کے نام، تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں سوائے انبیاء سے 7 ناموں کے، 7 نیمز، 7 ناموں کے. باقی اب اس نام کون سے آپ کے ذہن میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شیس علیہ السلام. پہلے جو نام ہیں
تین محمد، صالح اور شیس، یہ تو ہیں ہی عربی الفاظ کے ہیں، اور باقی چار ہیں اجمی تو ہیں لیکن وہ متحرک اوسط نہیں ہے، بلکہ ان کا درمیان والا حرف ساکن ہے، نوح، ہود، لوط اور شیس۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منجم وهو بس اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں آج، تھوڑا سبق کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو۔